السلام علیکم دوستوں، 12 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو ملتان کے ہوائی اڈے پر تھے تو وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بھٹو کو وزارت عظمیٰ مبارک، وزیر اعظم بھٹو زندہ باد، وزیر اعظم بھٹو زندہ باد۔ اس کے 2 روز بعد 14 مارچ 1971 کو بھٹو نشتر پارک کراچی میں ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے کھڑے تھے۔ اس جلسے میں پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے۔ پیپلز پارٹی نے پیپلز گارڈ کے نام سے نوجوانی کی ایک طاقتور فورس بنا رکھی تھی اور اس فورس نے اس جلسے میں بھٹو کو نازیوں کے انداز میں سلوٹ بھی کیا، لیکن پھر ہوا یوں کہ اس جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو رونے لگے۔ انہیں صاف لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سپرد نہ کرنے کی وجہ وہ ہیں۔ اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ملک کی اطاعت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ ستم ظرفی دیکھیے کہ اسی تقریر میں جس میں وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے ملک کے اطاعت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، اسی میں انہوں نے وہ بات بھی کی جس پر اگلے دن کے اخبار میں یہ سرخی لگی کہ ادھر تم ادھر ہم۔ اس تاریخی تقریر میں بھٹو کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سونپ دیا جائے۔ بھٹو کی اس تجویز کو جس نے بھی سنا اس نے اسے ملک توڑنے کا مشورہ قرار دیا۔ دوسرے سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ پارٹیوں کو ٹرانسفر آف پاور کرنا نیشنل یونٹی کے خلاف ہے۔ یہ ایک عام خیال تھا کہ بھٹو کی تجویز پر عمل سے ملک 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگرچہ بھٹو نے اس اعتراض کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کی اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے 2 پاکستان اور 2 وزیر اعظم بنانے کی کوئی بات نہیں کی، لیکن اس پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے ایک قابل اعتراض بات کر دی اور کہا کہ ملک کے دونوں حصوں میں بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے میجارٹی کی حکمرانی کا اصول نہیں مانا جا سکتا۔ اب صاف نظر آ رہا تھا کہ بھٹو کسی صورت بھی شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے کے قائل نہیں ہیں۔ بیانات کو دیکھیں تو بات اب صرف شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اصل مسئلہ یہ بن چکا تھا کہ بھٹو ہر قیمت پر اقتدار میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ بھٹو کے ان بے لچک بیانات نے مغربی پاکستان کے دوسرے سیاسی رہنماؤں کو ناراض کر دیا۔ وہ کھل کر شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کرنے لگے تاکہ انہیں جلد سے جلد اقتدار منتقل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد نے کہا کہ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے قانونی ڈھانچے کے مطابق عبوری آئین بنایا جائے۔ مفتی محمود نے کہا اگر مسٹر بھٹو چاہتے ہیں کہ ملک میں 2 حکومتیں ہوں تو اس کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے، مگر یہ کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ادھر عبدالولی خان کہہ رہے تھے مغربی پاکستان کا اقتدار بھٹو کے سپرد کرنے کی تجویز سمجھ سے باہر ہے۔ آصف علی خان نے بھٹو کی تجویز کو تصور پاکستان کے منافی قرار دیا۔ ادھر یہ سب چل رہا تھا اور ادھر جنرل یحییٰ ڈھاکہ پہنچ چکے تھے، مگر وہاں ایک ناخوشگوار حیرت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ 15 مارچ کو جنرل یحییٰ خان جب ڈھاکہ پہنچے انہیں یہ ناخوشگوار احساس ہوا کہ مشرقی پاکستان اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ یوں کہ ان کی اپنی فورس ان کی حفاظت کرنے سے قاصر تھی، اسی لیے انہیں اصل سیکورٹی شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے مل رہی تھی۔ انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو بنگلہ دیش کا مہمان قرار دیا تھا اور یقین دلایا کہ ان کی آمد پر کوئی مظاہرہ عوامی لیگ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جنرل یحییٰ خان نے جس راستے سے ایوان صدر جانا تھا اس راستے پر قائم عوامی لیگ کی چیک پوسٹ بھی ختم کر دی گئی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کے احکامات پر بنگالیوں نے اس طرح عمل کیا کہ جنرل یحییٰ کی آمد پر ڈھاکہ میں کوئی ہنگامہ یا احتجاج نہیں ہوا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ مشرقی پاکستان پر اب شیخ مجیب الرحمان کا سکہ چلنے لگا ہے۔ یہ منظر یقیناً جنرل یحییٰ خان کے لیے انتہائی حیران کن اور پریشان کن تھا، تو اسی پریشانی اور حیرانی میں دونوں کے مذاکرات شروع ہوئے۔ بات چیت کئی روز جاری رہی، کبھی بات بنتی اور کبھی بگڑنے لگتی۔ شیخ مجیب الرحمان کو بہت سے اعتراضات میں سے ایک وقتی اعتراض یہ بھی تھا کہ ڈرائنگ روم میں ان کی باتیں خفیہ طور پر ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ یہ بات اتنی بڑھی کہ شیخ مجیب الرحمان نے ایوان صدر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائنگ روم بگ ہے، یعنی اس میں جاسوسی کے آلات چھپے ہوئے ہیں، لیکن بات تو بہرحال جاری رہنا تھی۔ سو یہ مذاکرات ہوئے ایوان صدر کے باتھ روم میں، کیونکہ یہ وہ واحد جگہ تھی جس کے بارے میں شیخ مجیب الرحمان کو یقین تھا کہ یہاں کوئی خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں لگی ہوئی۔
بات چیت یوں ہی آگے بڑھتی رہی اور اس بات چیت کے دوران عوامی لیگ نے اپنا رویہ نرم بھی رکھا۔ عدم تعاون کی تحریک ختم تو نہیں ہوئی، لیکن عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے سرمایہ کی منتقلی روکنے کی جو چوکیاں قائم کی تھیں وہ ختم کر دیں۔ بینکوں نے کام شروع کر دیا اور یوں لگنے لگا کہ حالات شاید معمول پر آ رہے ہیں۔ اس دوران مغربی پاکستان کے کئی سیاسی قائدین جیسے مولانا مفتی محمود اور عبدالولی خان بھی ڈھاکہ پہنچ چکے تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنے طور پر بات چیت میں مصروف تھے۔ قوم کو یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ صدر جنرل یحییٰ خان اور مجیب الرحمان نے عبوری حکومت کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے اور اس عبوری حکومت میں عوامی لیگ، پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا۔ عدم تعاون کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ابتدائی آئینی ڈھانچے بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ جنرل یحییٰ نے بھٹو کو بھی مذاکرات کے لیے ڈھاکہ آنے کی دعوت دی اور بھٹو نے ڈھاکہ جانے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن یہاں ایک عجیب حرکت ہوئی، وہ یہ کہ بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں یعنی مغربی پاکستان میں ایک الگ تحریک شروع کر دی۔ PPP رہنما اکبر خان نے کہا کہ بھٹو کے ڈھاکہ مشن کی کامیابی کے لیے طاقت کا مظاہرہ یہاں ضروری ہے۔ سرمایہ داروں کو مزدوروں کے لیے حقوق کی بحالی کے لیے 7 دن کی ڈیڈ لائن دے دی، یعنی احتجاج کا ایک نقطہ نکال لیا۔ 21 مارچ کو بھٹو ڈھاکہ پہنچے، لیکن ان کی آمد پر ڈھاکہ میں ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ فوج نے بھٹو کو حفاظت میں لے کر ہوٹل منتقل کر دیا، جس کے بعد 22 مارچ کو بھٹو ان مذاکرات میں شریک ہو گئے جو پہلے سے جاری تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 22 مارچ 1971 کو ملک کے دونوں حصوں کے رہنما اہم ترین مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ مذاکرات اس لیے ہو رہے تھے کہ 3 دن بعد 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا ایک اہم ترین اجلاس ہونا تھا جو ڈھاکہ ہی میں ہونا تھا۔ اسی کے لیے کسی اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا یہ اجلاس اچانک ملتوی کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے ایسا سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے وہ اجلاس ملتوی کرنے سے خوش نہیں تھے۔ مغربی پاکستان کے رہنماؤں نے بھٹو کے علاوہ صاف کہہ دیا کہ اجلاس ہمارے مشورے سے ملتوی نہیں کیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے ناراضگی کا اظہار یوں کیا کہ اگلے دن 23 مارچ کو یوم مزاحمت منانے کا اعلان کر دیا، حالانکہ اس دن یوم پاکستان منایا جانا تھا۔ 23 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے پرچم لہرائے گئے، پلٹن میدان میں پریڈ ہوئی اور بنگلہ دیش کا ترانہ لگایا گیا۔ بنگالی ملیشیا نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر جا کر انہیں سلامی دی اور یہ سب کچھ 25 مارچ کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ہوا۔ ملک کے دونوں حصوں کے رہنماؤں کے مذاکرات بھی فیل ہو گئے۔ مشرقی پاکستان اب تقسیم کے راستے پر تھا، جہاں ایک طرف مشرقی پاکستان میں ماحول گرم تھا تو دوسری طرف مغربی پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک عدم تعاون شروع کر دی۔ فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا، سرکاری دفاتر، بینکس اور عدالتیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے دھمکی دی کہ تعاون نہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تو کھل کر کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر کوئی حکومت قائم ہوئی تو ہم موجودہ حکومت کو معاف نہیں کریں گے۔ 26 مارچ کو جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دے کر ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ اپنے خطاب میں جنرل یحییٰ خان نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھی پاکستان کے دشمن اور غدار ہیں۔ عوامی لیگ کے سربراہ نے ملک کی سالمیت پر حملے کیے ہیں، اس جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل یحییٰ قوم کو یہ سب بتا رہے تھے، لیکن 2 اہم باتیں نہیں بتا رہے تھے۔ وہ 2 اہم باتیں جن کا ان کی اپنی قوم کے مستقبل سے گہرا تعلق تھا وہی چھپا رہے تھے۔ ایک یہ کہ ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات میں کیا کچھ ہوا، یہ کیوں ناکام ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ مشرقی پاکستان میں 25 اور 26 مارچ کے درمیان ملٹری آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی وہ نہیں بتا رہے تھے، لیکن دیکھیے کہ اس انتہائی نازک مرحلے پر اتنے بڑے فوجی آپریشن کی حمایت مشرقی اور مغربی پاکستان میں کوئی بڑا سیاسی لیڈر نہیں کر رہا تھا۔ صرف ایک سیاسی لیڈر اس آپریشن کی تعریف میں بولا اور وہ لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے پاکستان کو بچا لیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ملٹری آپریشن اور 22 مارچ کے اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ بھٹو کو سمجھا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے اپنے بیانات سے بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت ملک کے صدر جنرل یحییٰ خان تھے۔
وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹو بھی تھے، وہ جو فیصلہ چاہتے لے سکتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک بار کہہ چکے تھے کہ عوامی لیگ سے مفاہمت کے لیے ہم صدر جنرل یحییٰ خان کی سازش قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ایسے میں وہ میجارٹی اسٹیٹس لینے والے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سونپ بھی سکتے تھے، بھٹو کو قائل بھی کر سکتے تھے، طاقت کا استعمال بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔